دو مٹ گیا راجا بے اب لاشوں میں چاروں دو پھر خیمے میں جاؤ اور ہاتھوں کا بچہ کوئی اصغر سالے آؤ ہم تیر سے مارے اسے ہم گرو بنا قاسم سے بھتیجا ہو کوئی اور تو قاسم سا بھتیجا مرنے کو اسے بھیج دو ناشا بنا املاک کو پامال کرے تمہارا املاک کو پامال کرے پھر خانے سے زینب کو نکلوا وہ دوبارہ اکبر نہیں عابد کا کرو مدت ہوئی امامہ نہیں تو نے ادارا مدت ہوئی قضا گرم ہے بیمار کو بے یا اپنے علمدار کے دلدار کو بے جو یا اپنے علمدار کے دلدار کو بے جانے کا اب مونسا یا وہ نہیں کوئی بس ایک ہی اکبر تھا اب اکبر نہیں کوئی عباس ہوئے قتل برادر نہیں کوئی اصغر کے لگا تیر اب اصغر نہیں کوئی اصغر کے لگا دے بس نہیں تنہائی پاپ دیے غریبا تو حجی لاشا بھی اٹھانے کو میرا کو نہیں ہے کیا ذائقہ آدھور محمد وآل محمد
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله المجتبى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة مولانا مولا الكونين جد الحسنين أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شاہد حسن ابن حیدر حسن کی روح کو بخش دیں. اللہم صل بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد سامعین معظم، بزرگان قوم و ملت، میں کوئی خطیب یا ذاکر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی بہت بڑا عالم جو اپنے بزرگوں سے یاد کیا ہے اور جو علماء سے یاد کیا ہے اور جو کتابوں میں پڑھا ہے بے عنوان اصلاح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اور ظاہر سی بات ہے پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے زبان میں بھی لکنت ہو سکتا ہے جملوں میں بھی ترتیب میں اوپر نیچے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کے سامنے کوئی چیز بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے اور خصوصاً جہاں علماء حضرات موجود ہوں. عزیزو، پروردگار عالم اپنی نورانی لارے کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں.
بارہا آپ حضرات نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو سماعت فرمائی ہیں اور اہل علم کا مجموعہ ہے، لیکن جس درس سے آپ حضرات نے سماعتوں کا رزق پایا ہے، اس درس سے حقیر نے بھی کچھ حاصل کیا ہے۔ نہ آپ غرور کر سکتے ہیں، نہ میں غرور کر سکتا ہوں۔ بے عنوان تذکر، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو یاد کراؤ، یاد دلاؤ۔ نہ جانے کون سا لفظ، کون سا جملہ، کون سی حدیث، کون سی روایت، کون سی آیت انسان کے دل پر اثر کر جائے۔ خطیب کوئی آسمان سے بن کر نہیں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہی سماعتیں ہیں جو ذاکر بھی بناتی ہے، خطیب بھی بناتی ہے۔ بے عنوان اور اس نیت سے کہ میرے بزرگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میرے نوجوان میری ہمت افزائی کریں گے۔ پروردگار عالم اپنی نورانی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہم اس آیت کو تو سنتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن پڑھ کر ہم اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی انسان ایک آیت کو پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ایک آیت، رسول اسلام کی خدمت میں ایک اعرابی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ کہا کہ فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ۔ دو زانو ہو کر بیٹھا، صرف ایک آیت سنی، اٹھ کر جانے لگا تو رسول اسلام سے کہتے ہیں لوگ یا رسول اللہ ایک آیت سنی ہے، جانے لگا ہے۔ کہا اس ایک آیت کافی ہے اس کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن کوشش کرے کہ پورے قرآن پر عمل کروں، نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آیت اپنا نمونہ عمل بنا لو، ایک روایت کو اپنا نمونہ عمل بنا لو، زندگی سنور جائے گی۔ ہم نے آیت سنی ہے، بارہا سنی ہے کہ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ بلب بنایا ہے، یہ پنکھا بنایا ہے، یہ مائک بنایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ مائک اس لیے بنا ہے کہ آواز کو دور تک پہنچائے، بلب اس لیے بنایا ہے کہ وہ روشنی دے، یہ پنکھا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہوا دے۔ اگر یہ اپنا کام پورا نہ کریں تو ہر انسان کہتا ہوا نظر آئے گا مائک کام نہیں کر رہا، اٹھا کر پھینکو، بلب کام نہیں کر رہا ہے، کوڑے میں پھینکو۔ اللہ نے انسان کو بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے تو اسے معلوم ہے اس کی جگہ کہاں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انسان جو ناقص العقل ہے وہ تو اتنا جانتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر بنائی جائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو خدا وند عالم نے جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے بنا مقصد کے چھوڑ دے گا؟ نہیں، خدا نے کہا انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو پہچانے۔
جب اس کو پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب عبادت کریں گے تو خدا بند عالم اس عبادت کے صدقے میں انسان کو اتنا بے استغنا کر دے گا، اتنا مستغنی بنا دے گا کہ اسے دوسروں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا اس کو اتنا لائق بنا دے گا، اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ سورج کے سامنے سر کو جھکائے، اسے ضرورت نہیں ہے وہ پہاڑوں کی بتوں کی پوجا کرے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرے، چاند کی پوجا کرے، ستارے کی پوجا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے صدقے میں اتنا استغنا بنا دیا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت نے ایسی عبادت کی کہ جب چاہا سورج کو پلٹا دیا، اور جب چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب چاہا ستارے کو اپنے در پر بلا لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اپنی عبادت کے صدقے میں انسان کو اتنا مستغنی بنا دے گا کہ اسے دوسروں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پہچانے تو صحیح، خداوند عالم کہتا ہے کہ سیر کرو دنیا میں، دیکھو میری نشانیوں کو، پہچانو میری نشانیوں کو۔ جب تم میری نشانیوں کو دیکھو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ پہاڑوں میں جاؤ، دریاؤں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اگر کچھ نہ کر سکو تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفس فقد عرف ربہ۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے وجود میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو خدا بند عالم نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ منصور دوانقی ہے، امام کو بلایا ہے اور دروازے پر روک دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ امام کو نعوذ باللہ ذلیل کرے، رسوا کرے۔ امام کو دروازے پر ٹھہرا دیا گیا ہے۔ وہاں دربار میں ایک واقعہ رونما ہوا، ایک حادثہ واقع ہوا کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے جو منصور دوانقی کو پریشان کر رہی ہے۔ کبھی اس کے رخسار پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی ماتھے پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی اس کی ناک پر بیٹھ جاتی ہے، پریشان ہے۔ اما خدا جس کے پیچھے کسی چیز کو لگا دے وہ ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے، پیچھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ایک مکھی ہے جو پریشان کر رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ دروازے پر امام کو روک کر امام کو ذلیل کرے، لیکن خدا بند عالم نے بتا دیا اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جب امام داخل ہوئے دربار میں تو وہ کہتا ہے یہ بتائیے لما خلق اللہ ذبابا، خدا بند عالم نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا تھا؟ اعتراضانہ سوال تھا، کچھ حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں تھا، اعتراضانہ سوال تھا۔ امام نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اس لیے خدا بند عالم نے اس مکھی کو پیدا کیا ہے تو جیسے ظالم و جابر کو ذلیل کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو خدا بند عالم نے ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے سے ایک ظالم کو ذلیل کیا، یعنی اللہ نے ایک مکھی کو بھی بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم ذرے سے ذرہ چیز کو دیکھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیں، کائنات میں بنا مقصد کے خدا بند عالم نے پیدا نہیں کیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو خدا بند عالم اس کو اتنا مستغنی بنا دے گا
کہ اسے دوسروں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے عزیزو، پھر وجہ کیا ہے؟ آج مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ پھر وجہ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان نماز سے کیوں دور ہے؟ ہماری قوم نماز سے کیوں دور ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپنے نفس کے بارے میں سوچے کہ ہم نماز سے کیوں دور ہیں، اللہ کی عبادت سے کیوں دور ہے۔ جب انسان سوچے گا تو سمجھے گا، اور جب نہیں سوچے گا تو کہاں سے سمجھے گا؟ پھر کوئی ہو سمجھانے والا، کوئی ہو سمجھانے والا۔ اور جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی دیکھیے، اس منبر کا بھی حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے، تذکر دیا جائے، سمجھایا جائے۔ عبادت وہ اللہ جس نے ہمیں وجود دیا ہے، کیا اس کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کام پر جب رہتے ہیں تو ایک فکر ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ اگر ہم دکان کو چھوڑ کر چلے گئے تو گراہک واپس چلا جائے گا۔ یہ ہر کسی کے ذہن میں رہتا ہے، اگر کام کو چھوڑ دیا تو نقصان ہو جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ خدا بغیر نیت کے، بغیر قربتاً اللہ کیے ہوئے، ایک کسان زمین میں ایک گیہوں کا دانہ بوتا ہے تو 70 گنا اس کو عطا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے کام کو چھوڑ کر قربتاً اللہ اپنی دکان چھوڑ کر چلے گا تو کیا وہ 70 گنا اسے عطا نہیں کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا، مگر یہ کہ اس کے رزق پر یقین ہو، اس کی قدرت پر یقین ہو۔ ہم اللہ کی معرفت سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اگر ہم نے غور و فکر نہ کیا تو ہم بہت دور نکل جائیں گے، بہت دور نکل جائیں گے، اور اتنے دور نکل جائیں گے واپس پلٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے انسان کا مقصد بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے کسی انسان کو کافر پیدا نہیں کیا، مشرک پیدا نہیں کیا، یہودی نصرانی پیدا نہیں کیا، بلکہ خداوند عالم فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ رسول اسلام کی خدمت میں لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسن تقویم کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا احسن تقویم یعنی ہر انسان کو خداوند عالم نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اگر خداوند عالم ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا نہ کرتا تو روز قیامت سینہ چوڑا کر کر کے کھڑے ہو جاتے کہ خدایا جب تو نے مجھے کافر ہی پیدا کیا تھا تو میں مسلمان کیسے ہو جاتا؟ تو نے یہودی ہی پیدا کیا تھا تو میں مسلمان کیسے ہو جاتا؟ تو نے نصرانی ہی پیدا کیا تھا تو میں مسلمان کیسے ہو جاتا؟ تو عزیزو خداوند عالم نے کہا میں نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تا قیامت کے لوگوں کو بتا دیا کوئی ایسا نہیں ہے جو کافر پیدا ہو، ہر انسان کو اسلام پر پیدا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی پرورش کرنے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ سلام ہو ابو طالب کی ذات پر، پرورش کرنے والے اپنا جیسا بنا لیتے ہیں۔ سلام ہو ابو طالب کی ذات پر۔ دو شخصیتوں نے دو شخصیتوں نے ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے علی۔ پرورش کرنے والا ہے ابو طالب، اگر چاہتا تو اپنے جیسا بنا لیتا۔ سلام ہو ابو طالب کی ذات پر، پرورش کرنے والا ابو طالب۔ ہم ابو طالب کے ایمان کو کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم جناب ابو طالب کے ایمان کو کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ابو طالب کے ایمان کو کتابوں میں تلاش نہ کرو،
کتاب کے ورقوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ دیکھو ابو طالب کی ذات کیا ذات ہے۔ اگر اس کے گھر کا پرورش کردہ بچہ جب گھر سے باہر نکلے، اگر وہ کہتا ہوا آئے، کسی بت کا نام لیتا ہوا نظر آئے، تو سمجھ لینا ابو طالب کافر تھے۔ اگر وہ کہتا ہوا نظر آئے لا الہ الا اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایمان ابو طالب کو ورقوں میں تلاش نہ کرو، یہ وہ ذات ہے جس کے گھر نبوت بھی نکلتی ہے، امامت بھی نکلتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کبھی وقت آن پڑا ہے تو اسی گھر کے بچوں نے اپنی جان دی ہے۔ یہ وہ گھر ہے۔ تو خدا بند عالم نے کسی انسان کو کافر بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کو بھولتے جا رہے ہیں، عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ کثرت سے موت کو یاد کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا یقین خدا کے اوپر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جب تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے مومن کے لیے کہ جیسے گرمی کے دن میں شدید گرمی کا دن ہو اور شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان کو ٹھنڈا اور میٹھا شربت مل جائے، جیسا سکون اس مومن اس انسان کو ملتا، ویسے مومن کے لیے موت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجھے قطع کر دیا جائے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میری موت بستر پر آئے۔ علی موت سے نہیں ڈرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، ایسے یاد کرتا ہے، کہتا وہ نظر آتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، چاہے موت مجھ پر آن پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔ مصلی عبادت کو میدان جنگ میں بچھا کر نماز پڑھنے والے کا نام علی ہے۔ وہ علی جب خدا کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، پنڈلی سے تیر نکال دیا جائے تو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ عبادت خشک عبادت نہ کرو، با عشق عبادت کرو۔ جب تم خدا سے عشق کرتے ہوئے عبادت کرو گے تو اس کی لذت اور ہوا کرتی ہے۔ ہم نے عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہے۔ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے ایسے اصحاب گزرے ہیں جو ایک سجدے میں پوری رات بسر کرتے تھے، پوری رات بسر کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک عابد ہے جو پہاڑ پر عبادت کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ پہاڑ پر پہنچے، دیکھا کہ ایک پیر مرد ہے جو عبادت میں مشغول ہے، اس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی عبادت کم کر دے، سایہ بنا لے، کوئی جھوپڑی بنا لے، جھوپڑی میں تو عبادت کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی پیغمبر سے سنا تھا کہ میری عمر 700 سال ہے۔ کتنی؟ 700 سال ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے وقت میں ذکر خدا سے دور ہو جاؤں۔
میں ذکر خدا سے دور ہو جاؤں. جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں تجھے تعجب آور خبر دیتا ہوں، آخری زمانہ ہوگا، 100 سال سے کم عمر ہوگی. تو ایک سایہ کے لیے جھونپڑی نہیں بنا رہا ہے، لیکن آخری زمانہ ہوگا کہ 100 سال سے کم عمر ہوگی، لیکن ان کی آرزو اتنی طویل ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنی بلڈنگوں کو ایسے بنائیں گے کہ جیسے 1000 سال جینا ہو. ان کی آرزو اتنی زیادہ ہوگی. ایک مرتبہ واحد کہتا ہے کہ اگر میں آخری زمانہ میرے میسر ہو گیا تو میں اس زمانے میں ایک سجدے میں پوری ایک سجدے میں 100 سال گزار دوں گا. 100 سال ایک سجدے میں گزار دوں گا. یہ ہے باعشق عبادت. خدا سے جب لو لگاؤ گے تو اس کا احساس کچھ اور ہوتا ہے، اس کی لذت اور ہوتی ہے. ہمارا نوجوان، ہم لوگ صبح کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو عبادت کے لیے کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں. ہم موت کو بھول گئے ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مومن کی موت ایسی ہے کہ جیسے خوشبو کا سونگنا. جب پھول سے خوشبو سونگتے ہیں ویسے مومن کی موت ہوا کرتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے موت ایسے ہے کہ جیسے غلیظ، بدبودار، برا لباس اتار کر ایک نیا اور خوبصورت لباس، خوشبودار لباس پہن لینا. ایسی ہے موت، ایسی ہے موت. سب سے بہترین لمحہ مومن کے لیے وہ موت کا وقت ہوتا ہے. مومن کے لیے موت کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جب انسان کے لیے بچے ہوں یا خاندان والے ہوں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آتا ہے جس نے وعدہ کیا ہے. بہترین وقت موت، مومن کے لیے موت بہترین وقت ہے. کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ وہ انسان جو پوری زندگی جس کے دیدار میں زندگی گزار رہا تھا وہ سامنے کھڑا ہے. ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ملک الموت سے کہتا ہے میری روح قبض کر لے. اے ملک الموت تو پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ تو پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ ہم مرتے ہیں تو علی کے دیدار کے لیے مرتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہمیں موت نہ آئے، ہم تو علی کے دیدار کے لیے مرتے ہیں اور اس کے لیے مرتے ہیں. جب سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس نے خود وعدہ کیا ہے حالت احتضار میں میں رہوں گا، قبر میں میں رہوں گا، محشر میں میں رہوں گا، صراط پر میں رہوں گا اور جہنم سے کہتا ہوا نظر آؤں گا کہ اے جہنم یہ تیرا ہے، اے جنت یہ میرا ہے. صلوات پڑھے محمد پر. موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت کو جب یاد کرو گے تو خدا سے نزدیک تر ہوتے چلے جاؤ گے. لیکن کیسی عبادت ہو؟ باعشق عبادت ہو، خشک عبادت نہ ہو، باعشق عبادت ہو. جب تم باعشق بنو گے، باعشق عبادت کرو گے تو خدا بند عالم تمہیں منزلیں عطا کرتا چلا جائے گا، رتبے عطا کرتا چلا جائے گا، عارف سے عارف تر بنتے چلے جاؤ گے. یہ علماء جو عارف بنے ہیں اس عبادت کے صدقے میں بنے ہیں. اچھا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں. کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم کیسے ہیں؟ علی کے زمانے
ابو ذر و سلمان و مقداد و میثم وغیرہ وغیرہ جتنے بھی علی کے چاہنے والے تھے، کبھی آپ نے سنا کہ وہ بے نمازی تھے؟ ہمارے مسجدوں میں دو صف ایک صف، تعجب کی بات ہے، ہماری مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، تعجب کی بات ہے، علی کا چاہنے والا وہ بھی بے نمازی، جس نماز جماعت میں 25 گنا ثواب تھا، ایک نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا 25 گنا ثواب ہے۔ ایسا ہے کہ فرادہ انسان پڑھتا ہے، گھر میں پڑھ لی، لیکن اس نے ایک نماز ایک ثواب، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اس کا 25 گنا ثواب۔ تو نماز جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ہم عبادت سے دور ہوتے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم موت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم موت کو کیوں بھول رہے ہیں، ہم موت کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ ایسی چیز بیان کی جائے کہ دیکھیں بھی آپ فضائل وغیرہ آپ بہت ماشاءاللہ سنتے ہیں، اور بستی ایسی ہے، ہماری بستی علم والوں کی بستی ہے، جاہلوں والی بستی نہیں ہے۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے، یہ صرف مجلس حسین کا صدقہ ہے۔ یہاں پر ایک جوان کسی دوسرے عالم کے مقابلے میں چلا جاتا ہے نا تو اس کو لاجواب کر دیتا ہے، اور اگر ان کا آدمی چند دن ہمارے مجلسوں میں آ جاتا ہے اور جب سن کر واپس جاتا ہے اور اپنے علماء سے سوال کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لگتا ہے شیعوں کے ساتھ رہ رہے ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر علم کا پودا پیداوار ہو گیا ہے، اس کے اندر علم اجاگر ہو گیا ہے۔ تو ہمارے بچے بھی جاہل نہیں ہوا کرتے اور عالم سے کم نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی بستی میں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ ہم کم سے کم غور و فکر تو کریں، ہو سکتا ہے ایک نوجوان کے دل میں کچھ ایک جملہ اثر کر جائے، ہو سکتا ہے میں بیان کر رہا ہوں جو بول رہا ہوں شاید ہے اور آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں تو سوچ رہے ہیں لیکن آخرت کو بھول گئے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، یہ وہ پل ہے جس سے گزر جانا ہے، یہ وہ پل ہے جس سے گزر جانا ہے۔ آخرت وہ زندگی ہے جو جاویدانی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم نے کس حد تک آخرت کو سنوارا ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کو سنوارتے سنوارتے آخرت کو بھول گئے ہیں تو یاد رکھیے وہاں پر عمل کام آتا ہے، صرف اور صرف عمل کام آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پوچھا کہ مولا میں 4 سوال رکھتا ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا 4 کیا، 40 سوال کر، 40,000 سوال کر۔ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ مولا نزدیک کیا ہے، نزدیک تر کیا ہے؟ مولا نزدیک کیا ہے، نزدیک تر کیا ہے؟ واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے؟ عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ 4 سوال کہ مولا یہ بتائیے کہ واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ اطاعت خدا واجب ہے لیکن گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ کیا؟ اطاعت خدا واجب ہے لیکن گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ ہمیں
صرف خشک عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اطاعت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ فاضل کیا ہے؟ فاضل کر گیا مولا نزدیک کیا ہے؟ نزدیک کر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ قیامت نزدیک ہے لیکن موت نزدیک تر ہے۔ قیامت نزدیک ہے لیکن موت نزدیک تر ہے۔ ہم موت کو بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ موت کیا ہے، موت کو بھول گئے۔ جب ہم موت کو بھول جائیں گے تو خدا ہمیں کہاں سے یاد رہے گا؟ امام سے پھر پوچھا کہ مولا یہ بتائیے عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ امام نے فرمایا دنیا عجیب ہے، دنیا عجیب ہے، لیکن دنیا کو دوست رکھنا، اس میں ایسے ڈوب جانا کہ اسے اذان کی آواز بھی نہ سنائی دے، وقت نماز ہو گیا اسے وقت کی خبر نہ ملے، دنیا میں ایسے مشغول ہو جانا، غرق ہو جانا، یہ کیا عجیب تر ہے۔ دنیا داری صحیح ہے۔ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کے بارے میں سوچو تو سوچو ہمیں 1000 سال جینا ہے، جب دنیا میں مشغول ہو تو سوچو کہ ہمیں 1000 سال جینا ہے۔ کیوں؟ میرا مولا یہ چاہتا ہے کسی کے سامنے یوں نہ ہو بلکہ یوں ہو، دینے والا بنو، مانگنے والا نہ بنو۔ لیکن جب مصلی عبادت پر پہنچو تو یہ سوچ کر عبادت کرنا یہ میری آخری عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دنیا عجیب ہے لیکن دنیا میں غرق ہونا یہ عجیب تر ہے۔ مولا سے پوچھا مولا سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ قبر سخت ہے، قبر سخت ہے، لیکن قبر کے اندر بدون توشے آخرت، بدون عمل جانا یہ سخت تر ہے۔ جب تم آخرت کا سفر کر رہے ہو تو وہاں کے لیے کچھ زیادہ سفر تو ہونا چاہیے نا۔ قبر میں قدم رکھ رہے ہو، کم سے کم قبر کی منزل کو حل کرتے ہوئے، برزخ کا مرحلہ حل کرتے ہوئے تمہیں آخرت تک پہنچنا ہے، محشر میں پہنچنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ میرے عزیزو، مومن کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ موت ایسے ہے جیسے خوشبو، موت ایسے ہے کہ پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہننا، لیکن سخت ترین مرحلہ جو ہوتا ہے وہ حالت احتضار کا وقت ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سخت ترین مرحلہ حالت احتضار ہے۔ میرے عزیزو، ایک باپ کی مجلس ہے اور واقعاً بیٹے کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، بیٹے کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک جوان نے اپنے باپ کو نہلانے کے لیے دریا پر لے کر جاتا ہے، تو باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پتا ہے تو مجھے کیوں لایا ہے، مجھے پتا ہے کہ تو مجھے یہاں پر کیوں لایا ہے۔ کہا بابا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں قتل کیا تھا، میں نے یہیں ڈبایا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے تو توبہ کر لے۔ میرے عزیزو، ماں باپ وہ بڑی نعمت ہے کہ جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے
کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ابھی میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا، سسر صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک وہ باپ تھا، ایک یہ باپ تھا. سخت ہے بہت، واقعاً ایک جوان کے لیے بہت سخت مسئلہ ہے. اور جب میں اپنے سالے کو دلی سے لے کر چلا ہوں تو میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. وہ پورے راستے رویا. میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا، سب کی تلقین دیتا رہا. کئی جگہوں پر گاڑی رکوا کر پانی پلایا. میں نے آنسو ضبط کیے، لیکن وہ جوان روتا رہا پورے راستے. میں اس سے کہوں گا تجھے کوئی سر دینے والا تو تھا، تیرے سینے پر کوئی ہاتھ رکھنے والا تو تھا. ذرا سوچو امام سید، سوچو. جب بستی والوں کو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا تو پرسہ دینے کے لیے آئے. تمہارے سر پر بھی ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، لیکن ہائے رے مظلومیت سید سجاد. کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا. عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا یہ بیٹا، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. عزادارو، 11 محرم کو امام سید سجاد ہے جو گنج شہیدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں. عزادارو، زینب نے، جناب زینب نے امام سید سجاد کی حالت کو دیکھا. بی بی نے اپنے آپ کو اپنی سواری سے اتارا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا. جلدی سے امام سید سجاد کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے. عزاداروں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے. ایک مرتبہ امام سید سجاد کہتے ہیں بھوبی اماں، بھوبی اماں، جوان بیٹا زندہ ہے. بابا کا لاشا بے گور و کفن، بابا کا لاشا بے گور و کفن. عزادارو، امام سید سجاد کو بی بی نے سب کی تلقین کی. عزادارو، ایک وہ بی بی ہے جس کو سکینہ کہا جاتا ہے. کوفے کے نزدیک جب یہ قافلہ پہنچا تھا تو جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی. امام حسین نے یتیم مسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سر پر دست شفقت کو پھیرنا شروع کیا. کانوں میں بندے پہنائے، گوشوارے پہنائے. ایک چھوٹی سی بچی خیمے کے در پر کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. عزادارو، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. شمر ملول چلا، سکینہ کے بازو کو پکڑا، گوشوارے اتارے نہیں، کھینچے ہیں. عزادارو، تماچے مارنے لگا. ایک مرتبہ بیوی سکینہ کہتی ہے اے بابا، آپ نے تو یتیم مسلم کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کو زانوں پر بٹھایا جاتا. بابا، شمر ملون، میرے گوشوارے، اے بابا مجھے شمر ملون سے بچا لو. اے بابا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ شمر ملون کا ظلم سہ سکوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای قبل منقلبون. خدایا بحق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، میرے معبود ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما.
میرے معبود جو مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے معبود جو مومنین اور مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے موضوعان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے معبود اس مجلس کا ثواب جو تو نے معین کیا ہے، میرے معبود سید شاہد حسن ابن حیدر حسن کی روح کو بخش دے میرے معبود، مرحومین کی مغفرت پر فرما۔ میرے معبود ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، میرے معبود ہمارے گناہ گزشتہ کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔